خان بریلوی صاحب نے علماء حرمین کو خط لکھا تھا علماء دیوبند کے عقیدوں کو غلط اس میں ثابت کرنے کے لیے. تو پھر علماء دیوبند نے المحند علی المفند لکھی، حرمین کے علماء کے پاس بھیجی. تو اس پہ ان سب علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اگر یہ علماء دیوبند کے ذاتی عقیدے ہوتے تو اس وقت کے سارے حرمین کے علماء اس کی تائید تھوڑی کرتے. انجیل علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کے علماء بدعتی تھے. بس تم ہی ایک دنیا میں ٹھیک ہو، جو چیز تمہارے خلاف جائے گی وہ سارے کیا تھے؟ بدعتی تھے. میں نے بتایا کویت کے پوری جو مجمع جو کویت کا ہے وہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، پوری علماء کی کمیٹی ہے کویت کا. اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ تو میں نے سرچنگ میں آ گیا نا، ورنہ تو جامع ازہر میں آپ جائیں گے وہاں بھی آپ کو یہ ملے گا، تو کہیں بھی جائیں گے دنیا میں یہ تو انجینئر نے بیٹھ کے. اور اگر کوئی عقیدہ نہیں بھی رکھتا، جیسے سعودی عرب کے بعض سلفی ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اس کو تو انجینئر نے ایشو بنایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری نظر میں بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. تو باقی احمد خان بریلوی صاحب نے یہ لکھا تھا، تو پھر المحند علی المفند انہوں نے جواب لکھی اور اس کی علماء حرمین نے تائید کی. تو انجینئر علی مرزا پتہ ہے کیا ڈرامے کرتا ہے کہ ایک نے ان کے خلاف لکھا، انہوں نے ان کے خلاف لکھا، دونوں مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں. تو تم بھی تو لڑ ہی رہے ہو، تم دونوں سے لڑ رہے ہو، تم نے لڑائی ختم تھوڑی کی ہے. یا تو آپ چپ رہتے، جیسے ہم یہ واقعہ ہوا تو اب چپ ہے نا ہم. اب یہ تھوڑی ہم ہر تھوڑے دن میں اس واقعے کو اچھالیں گے کہ احمد خان بریلوی صاحب نے یہ کیا. بھائی جو کرنا تھا اس کا جواب ہو گیا، یہ قصہ کیا ہو گیا؟ ختم. اب وہ لڑائی کیا ہو گئی؟ ختم. اب اس کو جو اٹھا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اب انجینئر نے کیا کیا؟ دوبارہ سے اس لڑائی کو اٹھایا. یہ یوں بولتے ہیں، وہ اس کے خلاف یوں بولتے ہیں. یا تو آپ لڑائی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے ٹاپک ختم کر دو، اور اگر آپ نے ٹاپک ختم نہیں کرنا تو پھر یہ نہ بولو دونوں لڑ رہے لہذا دونوں غلط ہیں. پھر آپ تحقیق کر کے بتاؤ کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون تھا. پھر آپ بتاؤ کہ جنہوں نے شکایت لگائی تھی انہوں نے غلط شکایت لگائی ہے. علماء حرمین کی پھر تائید آ گئی علماء دیوبند کے لیے کہ نہیں. آپ علماء دیوبند کے علماء حرمین سے اتنے اچھے تعلقات تھے کہ جو مولانا مکی صاحب ہے نا اب تک جو درس دے رہے ہیں، آپ دیکھو جا کے عربی کے علاوہ کوئی عالم حرم میں ایسا نہیں ہے جس کو درس دینے کی اجازت ہو عربوں کے علاوہ، سوائے اردو میں ایک مولانا مکی صاحب. اور بادشاہ نے ان کو لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ ان کے دادا کو، کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا، اس کے بعد ان کا بیٹا، اور جب تک آپ کی نسل چلتی رہے گی کوئی حرم سے آپ کو ہٹائے گا نہیں. لیکن اب بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. یہ تو علماء سے تعلقات کی بیس پہ ان کو یہاں پروٹوکول ملا تھا. ہمارے بہت سارے یہ اس وقت سعودیہ سے ہمارے تعلقات تھے اکابر کے جب سعودی عرب میں قحط تھا، بھوک تھی. جب دولت آ گئی، ریل پہ لا گئی، مدینہ یونیورسٹی بنی، تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس کو سنبھالو. ہمارے علماء نے کہا نہیں، اللہ نے آپ کو وسائل دیے، ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے، یہ آپ ہی چلاؤ اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا. پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں، اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے، اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی. جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا. جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے، وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا، اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت پہ نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا، شیخ صالح المنجد تھے غالباً، بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے. میں نے ان کا فتویٰ پڑھا، اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں، مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے. تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں، میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سروزہ لگا کے دیکھیں، جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دی قبر پرست. کچھ اور الزام لگا دیتے یار، قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے. جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر، تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا. بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی، آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی. تو علماء سعودیہ کے جو ہے وہ ویسے بھی حنبلی ہیں، وہ کوئی غیر مقلد تھوڑی ہے یا اہل حدیث تھوڑی ہے، وہ تو حنبلی ہیں ویسے. تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے. اس کی میں کئی بار ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے. کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا، یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا.
دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا، سارے میدانوں میں کام آپ کو سب سے زیادہ، میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا، لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے، دوسرے بھی کام کر رہے ہیں، ان کی نفی نہیں کر رہا میں، لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت ہو۔ ایک سعودی مجھ سے ملے، عالم تھے، سعودی عالم تھے، انہوں نے کہنے لگے آپ لوگ کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، آپ دیوبندی ہو۔ میں نے کہا کیا خلاف ہے؟ تو میں نے کہا پوچھو کیا خلاف ہے، کوئی ایک تو بتاؤ نا۔ تو مجھ سے عقیدے پوچھتے کہ میں جواب دیتا کہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے بالکل، یعنی پھر کون سے والے علماء کے عقیدے خلاف؟ میں نے کہا کسی کے بھی، سب کے یہی ہیں، سب کے یہی ہیں۔ کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے بھائی، مشاہدے کی دنیا۔ اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا، محمد ابن عبد الوہاب، جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا، محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی، تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا۔ محمد ابن عبد الوہاب جو ہے، جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں نا، انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے ہیں۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا۔ اور محمد ابن عبد الوہاب، میرے پاس یہ سارے تحریر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا، تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبد الوہاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچواں مسلک نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچواں مسلک نہیں نکالا، اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، اور ہم ان تینوں کو، چاروں کو برحق سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد عبد الوہاب کے، ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدا اور رہبر سمجھتے ہیں، مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے۔ اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا، اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب وہ بھی حنبلی تھے، ان کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے، تقلید کے الفاظ ہیں، ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے۔ انہوں نے 3 طلاق کی مثال بھی دی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ جیسے روح، اب جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں روح کیا ہے، یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے۔ تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے، اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی، روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ ہمیشہ سے، پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا، ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی، تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا، یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے، کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے، من امری ربی، رب کا ایک حکم ہے، جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئے، جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے، لیکن نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں پتہ ہے نہیں آیا، لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا۔ یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اصل تو دیا ہی نہیں ہے۔ آج جو ریسرچ ہے نا، وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، سمندر جیسے سمندر کے مقابلے۔ اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان آئے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا، تو ایسے ہی 200 سال کے بعد ہمیں بیوقوف سمجھیں گے، وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے، اتنے بیوقوف لوگ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا، ارے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے،
اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں گدھے پہ, تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو, اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا, دوسرا گدھا لینا پڑے گا. اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے. جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا, پہلی دفعہ, بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا, جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے, ہے بھائی, پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی. تو کیا ٹرائی کی ہوگی نا, بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے, انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا. اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے, چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا پچھلی لات وہ زیبرے کی ہے. وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا, اتنی پاور. میں تنزانیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے انڈیا کے, وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پی ایچ ڈی وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں, یعنی علم دین بھی تھا اور دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس. وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے, تو میں نے ان کو پکڑ لیا, میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا. تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں. اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا, یعنی اگر شکار بھی آپ نے کیا, گن سے اس کو مارا ہے, قریب گئے ذبح کرنے کے لیے, تو لات سے دور رہے آپ. یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا, آپ لیٹے ہوئے ہوگے. لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے, بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں, تو کھال کسی کام آ جائے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار, باتیں ادھر ادھر بہت ہیں. ہاں, گدھا جب دریافت ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم, تو اس کے بارے میں بھی تو لوگوں نے, یہ بھی تو ایک ریسرچ تھی نا, تحقیق تھی کہ یار یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں, اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں. تو گدھے کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کو ٹرائی کیا ہوگا, وہ تجربہ ناکام ہوا ہوگا, کچھ اس میں زخمی ہو گئے, تو گدھے کا تجربہ کیا ہو گیا, کامیاب. تو اس زمانے میں جو گدھے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا. میں نے ایک تحقیق, پہیا جب ایجاد ہوا ہوگا تو اس سائنسدان نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا بہت بڑی چیز ایجاد کر لی. تو بالکل اسی طرح آج سے 200 سال کے بعد ہم جو 4G استعمال کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بفرنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کے دور کا انسان سمجھیں گے 200 سال بعد والے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. تو جب بہت سی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہے, جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے, تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے, حیات ہے کیا وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے. یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خود سے دیکھ رہے ہیں, خود سے سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ خود بھی پوری طرح, کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے, جس کا جسم نہیں ہے, وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے. روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے, تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ ایسے عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے, جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں, لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے, اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے, بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے. ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے, باقی ساری غلط ہیں. حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ, عربی الفاظ ہے کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے.
اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو رہے ہیں، عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے، یہ تھوڑی رو رہا ہے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا، اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا، تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں. تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے. اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ، کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں، جن کے رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے. جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی، لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے. تو صبر کا حکم ہے، رونے کی اجازت ہے، وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی، لیکن ایسے چیخنا، عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے، تو نے وصیت کیوں نہیں کی، ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی. تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے. ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، جتنا چیخو پکار ہوتی ہے. اس کو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں تیرا کیا کرا ہے، تیری تربیت ہے. لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف، مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا، روایت میں یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت تعریفیں. تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا، یقیناً تو ایسا نہیں تھا، کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے، جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو امیج ایسا بنا کے، یہ لفظ امیج نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا، تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی، میں کوئی امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا ہوں. تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک، تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا، تو ایسا ہے پٹاخ ایک لگے گا، بتا تو ایسا تھا. تو انفرادی سطح پہ بھی تباہی بربادی شروع ہو جاتی ہے. جتنا جو اللہ کو اپنی حیات سے، زندگی سے نکالے گا اتنا برباد ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے کہنے سے مان لینی چاہیے، چاہے اس کی کوئی لاجک ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے سے نظر آتی ہیں، اللہ نے کچھ دعویٰ کیا، وہ ہم نے دیکھا سوسائٹی میں تو ہمیں وہ پورا سچ نظر آیا، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل آپ استعمال کریں گے تو اس کی لاجک بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ کو اس کی لاجک سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی جو اللہ کو بھولے گا وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو برباد کرے گا، اور کر رہا ہے. پہلے تو میں اللہ کو بھولنے کا مطلب بتاؤں، اللہ کو بھولنے کا کیا مطلب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو اللہ کو نہیں بھولتے بھائی، اللہ کو یاد رکھا ہے تبھی تو جمعہ پڑھنے آئے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہاں کوئی جلیبیاں تو بٹیں گی نہیں. جیسے ڈاکٹر لوگ میٹھا کھانے کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں پھر شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ کیا بانٹیں گے اگر مٹھائی پہ پابندی لگ جائے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ غلو تو نہیں ہو گیا، واللہ عالم. شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ کیا بانٹیں گے؟ پکوڑے بانٹیں گے. پکوڑے بھی تو، وہ بھی تو کارب ہے نا، اس میں وہ بھی تو اناج ہی ہے نا، اناج زمین سے نکلی ہوئی بیسن ہے نا، تو اس میں کون سا، وہ بھی تو کاربوہائیڈریٹ تو اس میں بھی ہوتا ہے. خیر یہ تو ڈاکٹر، جب ڈاکٹروں کو دیکھیں کیا بانٹتے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے، 2 منٹ کی چھوٹی سی بیچ میں بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں. پھر ہمارے ایک دوست ابھی آئے ہانگ کانگ سے، وہ دودھ پینا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے ڈاکٹروں کے کہنے پر کہ دودھ نقصان دہ. کوئی ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو بار بار کہتے ہیں دودھ نہ پیو، دودھ نہ پیو وغیرہ وغیرہ، ان کے اب دلائل بھی ہیں. تو میں نے ان کو ویسے ہی سمجھائی ایک بات نا، میں نے کہا دیکھو یہ فطرت سے بغاوت مت کرو، کسی ڈاکٹر کے کہنے پر نیچر سے بغاوت مت کرو. ہو سکتا ہے آپ کو دودھ چھوڑنے سے، ان کو بڑا فائدہ ہوا دودھ چھوڑنے سے. میں نے کہا آپ کو ہو گیا ہوگا، سب کو نہیں ہوتا ایسے. بعض دفعہ آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، دودھ نقصان پہنچا، بلغم ہے کسی میں، تو وہ ظاہر ہے دودھ پینے سے اور بڑھتا ہے، لیکن ہر ایک کو تھوڑی ہوتا ہے بلغم. تو پھر میں نے ان سے کہا، وہ ہماری گائے دیکھنے آئے نا، گائے جب میں نے ان کو دکھائی تو میں نے کہا اب ان کو دلیل دوں گا، سمجھ میں آئے گی بات. میں نے کہا یہ گائے ہے، یہ گائے کا بچہ، یہ گائے ہے، یہ گائے کا
بول رہے ہیں آپ لوگ بھی منہ سے, یہ گائے ہے, یہ گائے کا بچہ. میں نے کہا اگر یہ رات کو کھلا چھوڑ دینا ہم تو یہ صبح تک اتنا دودھ پیے گا کہ لیٹا ہوا ہوگا, مرا ہوا ہوگا. یہ گائے دودھ دیتی ہے 15 کلو 16 کلو, بہت زیادہ جب اچھا موڈ ہوتا ہے اس کا تو 20 کلو تک چلی جاتی ہے. اس میں 1 یا 2 کلو اس کے بچے کے لیے کافی ہے, تو 18 کلو ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے. میں نے اس طرح کہا معذرت کے ساتھ, یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا آپ کے باپ کے لیے دے رہی ہے کیونکہ وہ مہمان تھے. تو میں نے کہا جس ڈاکٹر نے کہا کہ کسی کو بھی دودھ نہیں پینا چاہیے, اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں پینا چاہیے, اس ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ دودھ کسی کو بھی نہیں پینا چاہیے. دودھ ہے ہی نہیں, دودھ بچوں کے لیے, بس بڑوں کے لیے ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ جو گائے اور بھینس ان کے بچوں کے لیے تو 1-2 کلو دودھ کافی ہے, تو 18 کلو ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے, یہ پھینکنے کے لیے دے رہی ہے, کیا کر رہی ہے یہ تو پیدا ہی اللہ نے انسان کے لیے کیے تاکہ انسان ان کا گوشت بھی کھائے اور ان کا دودھ بھی پیے. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر ہے اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے, 80 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک فٹ فاٹ ہے, تو وہ دودھ نہیں پیتا, اس نے منع کیا ہے دودھ نہ پیو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہی بات آتی ہے کہ بھائی جتنی اللہ نے نالج دی ہے نا اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو نالج صحیح استعمال ہوگی. عقل زیادہ نہیں ہے تو وہ نالج یوٹیوب پہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منجن, اگر آپ وہی بات کریں جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا یوٹیوب پہ آپ کا. آپ وہ بات کریں جو ذرا ڈفرینٹ قسم کی بات ہو, یونیک قسم کی کوئی چیز مارکیٹ میں لاؤ. پھر بھی حقیقت ہے بعض لوگوں کو دودھ نقصان پہنچاتا ہے, ان کی اپنی باڈی ہی نہیں قبول کر رہی اس کو. لیکن یہ کہہ دینا کہ دودھ انسان کو پینا ہی نہیں چاہیے, یہ کہہ دو کہ بھائی بازار کا نہیں پینا چاہیے, ڈبے کا نہیں پینا چاہیے, گائے خرید کے باندھیں اس کا پئیں, پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات. دودھ ہی منع کر دینا سارے انسانوں کے لیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا, میں ان کو قرآن کی آیت بھی سنائی, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ کہتے ہیں اس کو ہم سوکھا چارہ کھلا کے تمہیں دودھ پلاتے ہیں, تمہیں اللہ کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں. اس کے سوکھے چارے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم ایک سفید دودھ نکالتے ہیں جو گوبر خون اور کی رنگت اور بدبو سے پاک ہوتا ہے. اور لبنن ایک لبن پلاتے ہیں, دودھ کو کہتے ہیں عربی میں, قدیم عربی میں لبن دودھ کو کہتے تھے, آج کل دہی کو میرا خیال ہے کہنے لگے ہیں. خالصا سائغا للشاربین, ایسا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے, نسقیکم, کون پلاتا ہے, ہم پلاتے ہیں. البتہ اس میں نے ان کو 2 چیزیں ایڈ کر کے دے دیں. ایک تو یہ کہ بھائی دودھ جس طرح سے آج پیا جا رہا ہے, ایک تو بازار کا پیا جا رہا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے شیکے لگ رہے ہیں واللہ عالم, یا ڈبے کا پی رہے ہیں اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہے. بعض تو دودھ ہوتے ہی نہیں ہے. جلدی سے میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ موضوع ہمارا خراب نہ ہو نا, اب یہ دودھ پہ کوئی رپورٹ پیش کرنا مقصد تھوڑی ہے ہمارا. تو میں نے کہا ہمیں جو حدیث میں دودھ کا تذکرہ ملتا ہے, دودھ ایک مکمل غذا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے طور پہ دودھ کو استعمال کیا ہے. ہمارے ہاں ناشتے کے بعد 1 گلاس, رات کو سونے سے پہلے کھانا کھایا ہوا ہے پھر سونے سے پہلے بھی پی رہا ہے, تو یہ غلط ہے. ہمارے نبی نے جہاں بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے شدید بھوک کو مٹایا کس سے, دودھ سے. بہت ساری حدیث ہیں, اس پر بھی بیان کروں گا, وقت لمبا زیادہ اسی میں خرچ ہو جائے گا. بھوک لگ رہی ہے اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرا ہے, سیر ہو کے پیا ہے, تو آپ کبھی ٹرائی کریں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو, کھانا نہ کھائیں, آپ خالی دودھ سے سیر ہو جائیں, تو دیکھو ٹھا کر کے باڈی میں لگے گا وہ. نمبر 2, ہمارے نبی نے تازہ دودھ پیا ہے, بوائل کر کے نہیں پیا دودھ. حلب الشاتا, بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. ہمارے یہاں دودھ فریج میں رکھا رہتا ہے, فریج میں بادی ہو جاتا ہے دودھ. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, تازہ دودھ اور فریج کے دودھ میں بڑا فرق ہے, ہضم نہیں ہوتا فریج کا دودھ. میں تو پیتا ہوں نا, مجھے اندازہ ہے. آپ دودھ نکالیں اور پی جائیں. تو اس میں دودھ کا قصور نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے, قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے دودھ کے ساتھ. تو اب ایسا نہ ہو کہ 3-4 پراٹھے کھا کے آپ کہیں کہ دودھ پینا چاہیے, تو وہ پھر جائے گا کہاں وہ بیچارہ. ورنہ دودھ ایک بہترین غذا ہے, تمام پیغمبروں نے پیا ہے بھائی. ہمارے نبی نے 2 جانوروں کا دودھ زیادہ پیا, ایک اونٹنی کا اور ایک بکری کا. گائے کا بھی ٹھیک ہے. اچھا خیر, تو ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. بعض لوگوں کو پھر بھی دودھ نقصان پہنچاتا ہے, وہ نہ پئیں, لیکن یہ فتویٰ نہ دیں کہ پینا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ فتویٰ نہ دیں. اور ایک اور بات میں کر لوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, چھوٹے بچے, دیکھو دودھ انسان کے لیے بہت اچھی چیز ہے, ضروری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ, غریب لوگ نہیں پی سکتے دودھ, وہ پھر ٹینشن میں جاتے ہیں, کیونکہ ایک دوسری انتہا بھی ہے. بعضوں نے اس کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ دودھ لازمی پیو ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھائی, فائدے کی چیز ہے, نہیں پیو تو کچھ نہیں, کوئی اتنا بڑا کچھ نقصان نہیں ہے.
غریب آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہے دودھ پینا، تو کوئی بات نہیں، اناج کھاؤ. اور ایک اور آپ کی ٹینشن میں ہلکی کر دیتا ہوں، چھوٹے بچے کے لیے بھی دودھ فائدے مند ہے، ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ مائیں پریشان ہوتی ہیں، بچے نے چھوٹا بچہ جو ہے نا اب وہ دودھ نہیں آ رہا تو کیا کریں بھائی. 6 مہینے تک تو دودھ بہت ضروری ہے بچے کے لیے، ماں کا دودھ. یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں تو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ سے بھی آپ سے زیادہ واسطہ پڑا ہوگا نا. 6 مہینے تک بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. 6 مہینے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے. مائیں کیا کرتی ہیں جو ٹھوس غذاؤں میں، اچھا ٹھوس غذاؤں میں روٹی جو ہے نا، روٹی اسی کو نرم کر کے کھلائیں. ڈبل روٹی پہ نہ آئے، سیریلیک پہ نہ آئے، بیڑا غرق ہوگا بچے کا. مائیں کیا کرتی ہیں نرم غذاؤں میں سیریلیک کھلانا شروع کر دیتی ہیں، یا ڈبل روٹی اس کو نرم کر کے کھلانا شروع کر دیتی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ڈائریکٹ کس پہ آئے گا بچہ؟ روٹی پہ آئے گا جو آپ کھاتے ہو. ڈائریکٹ اس کو کس پہ لے کر آؤ؟ روٹی پہ. ہضم نہیں کرے اس کو بولو تیرا باپ بھی کھائے گا، یہ اس کا معدہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. بچے کے معدے میں بڑی لچک ہوتی ہے، جس چیز کا عادی بناؤ اس وقت بن جائے گا وہ. تو ڈائریکٹ روٹی پہ لاؤ، لیکن ایسا نہیں کہ پراٹھے بنا کے اس کو آپ ڈائریکٹ روٹی پہ نرم کر کے، روٹی نرم کرنا شروع کر دیں. گوشت کھلائیں اس کو، یعنی یخنی میں روٹی کو ڈال دیا، وہ نرم ہو جائے گی. تھوڑی دیر جب نرم ہو جائے تو اس کو پھر کھلائیں. تو ڈائریکٹ روٹی. بازار کی چیز پہ پابندی لگا دو، آپ کا بچہ ایسا فٹ فاٹ رہے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا. وہ سارے بچوں کو بولے گا ہٹو یہاں سے. ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو بچے کو اب یہ موضوع جلدی کمپلیٹ کر لیتا ہوں یار، جب چل ہی گیا تو جلدی سے پھر میں اصل ٹاپک. لوگ پھر بہت، میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں، کبھی بیان لگا ہوا ہو نا میرا کہیں کہ یار بات کیا چل رہی تھی، کدھر کو نکل لی ہو تم. مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے، لیکن اب پارسل کر دیتے ہیں جلدی سے. بچے کو کیا کھلاؤ؟ میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ 6 مہینے میں نے بچوں کی خوراک پہ خود نظر کی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے 2 بچوں کو پالا میں نے کہا 6 مہینے میری مرضی کے بغیر کوئی نوالا ان کے منہ میں نہیں جائے گا. تو میں ان کو کھلاتا تھا صبح 1 روٹی، اس پہ دیسی گھی اور اس پہ چینی، اور شام کو بھی یہی عمل دوبارہ. سمجھ رہے؟ کسی نے 1 روٹی پوری کھا لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آدھی کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی کھا سکتا ہے. اور 1 کپ دودھ بس. 6 مہینے تک ایک کھانسی ایک چھینک بھی نہیں آئی ان کو، اور فٹ فاٹ بالکل. پوری سردیاں آ کے گزر کے ختم ہو گئیں، ایک چھینک بھی ان کو نہیں آئی. حالانکہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو آپ ذرا ہماری مسجد میں آئیں، صفوں میں ہر مسجد میں ایک دم کھانسیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کو ایک چھینک بھی نہیں آئی. باہر سے میں نے کچھ نہیں آنے دیا. یہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ لو چینی کھلائی جا رہی ہے بچوں کو. ہاں، اور یہ دیسی گھی اور چینی نا، چینی کھلائی جا رہی ہے، اور ان کو کیا میڈیکل سائنس کا پتا. تو کسی سے بدگمان ہونے سے پہلے نا تھوڑا سا اچھا گمان رکھ لیا کرے. میں نے چینی کے فضائل نہیں بتائے تھے اس وقت، مجھے بھی پتا ہے چینی نہیں کھانی چاہیے، نہ بچوں کو نہ بڑوں کو. میرا تو مقصد یہ تھا کہ چینی کھلا کے بھی بیمار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز باہر کی نہیں آ رہی. چینی تو اس لیے کہ وہ پھر کھائیں گے نہیں نا، عادت تو پڑی ہوئی ہے نا ان کو. ابے بھائی دیسی گھی اور روٹی کو ویسے نہیں کھاتے نا، کچھ تو میٹھا لگانا پڑے گا اس پہ. اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں، اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں، خالی روٹی گھی کا عادی بنائیں. لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے چاکلیٹیں کھائی ہوتی ہیں. تو واقعی بات صحیح ہے کہ چینی بھی نہیں کھلانی چاہیے، لیکن اتنا تقوی ہونا چاہیے جو افورڈ کر سکیں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنا تقوی ہو جو میڈیکل سائنس کے اصولوں پر بھی اتنا عمل ہو جتنا افورڈ کر سکیں. اب میں ان کو چینی بھی نہ کھلاتا، شہد کی عادت نہیں ہوتی بچوں کو. ایک ٹائم چلو شہد کھلا دیا، پھر وہ شہد اس پہ لگاؤ تو نہیں کھا رہے تھے. وہ اصول تو یہ کہ شہد لگا دیں آپ، تو اس میں پھر یہ ہوتا بغاوت پہ آ کے پھر وہ باہر سے جا کے چاکلیٹیں کھاتے ہو. چھوٹے بچے تھے میرا خیال ہے، ایک کی 5 سال عمر ہوگی، ایک کی شاید 3 سال عمر ہوگی، 4 سال ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو، اچھا پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ باہر سے کوئی چیز انہوں نے کھائی ہے، بسکٹ، وہ اسی وقت پیٹ خراب ہو گیا. پھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے کولڈ ڈرنک پلا دی، بخار بھی ہو گیا. ہم نے کہا 6 مہینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے خود بھی اس سے اوائڈ کریں، اور بچوں کو بالکل، بچہ پالنا بہت آسان ہے. ہم نے اپنے لیے ایک عذاب بنایا ہوا ہے بچے پالنے کو. 2 چیزوں میں ٹینشن لی ہوئی ہے، ایک اچھی تعلیم، اس کے لیے مہنگے اسکول. حالانکہ بالکل بیکار بات ہے، بالکل بیکار بات ہے کہ مہنگے اسکول سے بچہ اچھا پڑھتا ہے. بالکل یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. جو سلیبس ہے نا، ٹیچر نے وہاں بھی وہی پڑھانا ہے اور وہاں بھی وہی پڑھانا ہے. اور آپ کا بچہ پڑھے گا تو پڑھ لے گا، نہیں پڑھے گا تو کتنا ہی مہنگا اسکول ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ویسے بھی مہنگا اسکول ہو سستا اسکول ہو، پڑھائی دونوں میں ہی نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھو آپ.
آپ سمجھ رہے ہو کہ دونوں میں ایک جیسی پڑھائی ہوتی ہے تو دونوں میں اچھی ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا دونوں میں نہیں ہوتی، ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی نا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اچھا ایک پڑھائی کی ٹینشن ہے، خوراک کی ٹینشن. تو خوراک غریب آدمی کا بچہ زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس باہر کی چیزوں کے پیسے نہیں ہوتے. ہم نے تو دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں غریبوں کے بچوں کو بھی، ان غریبوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں جو گندگی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، گھروں میں صفائی نہیں ہے اور اوٹ پٹانگ چیزیں کھلا رہے ہیں ان کو. تو آسان ہے، روٹی ایک روٹی بھی 4-5 سال کے بچے کے پیٹ میں چلی جائے بس وہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں میں پہلے وہ خوراک کی بات مکمل کر لوں. مائیں کیا کرتی ہیں، دودھ سے بچے کا پیٹ بھر دیتی ہیں، پھر وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہیں رہتا، یہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھوس غذا کی ویلیو دودھ سے زیادہ. بچے کو جب بھوک لگے تو ٹھوس غذا یعنی روٹی کو آپ نے دودھ میں نرم کر دیا یا کسی گوشت کے جو یخنی ہے اس میں، تاکہ اس کو تھوڑا پروٹین بھی ملے نا، اس میں نرم کر کے آپ نے اس کو کھلا کے پیٹ بھر دیا اس کے بعد آپ دودھ کے کھانچے. وہ مائیں کیا کرتی ہیں، دودھ سے اس کا اتنے بڑا فیڈر لگا دیا اس کے منہ پہ چسنی کی طرح، وہ پیتا رہتا ہے سارا دن اور اس میں چینی بھی ڈال دیتی ہیں، یہ اور نقصان دہ ہے. تو جب بچے کا پیٹ ہی بھر گیا تو وہ ٹھوس غذا نہیں کھاتا تو پھر کمزور ہوتا ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ ٹھوس غذا چھوڑ دیں اور خالی دودھ پینا شروع کر دیں سارا دن تو آپ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. حقیقت ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ملے، وہ لو کارب ڈائٹ کھا کھا کے باریک ہو گئے نا. انہوں نے کہا بھائی اناج نہیں کھاؤں گا، غلہ نہیں کھاؤں گا تاکہ وزن کیا ہو، بہت باریک ہو گئے. بڑے فخر سے ملے، بھائی ماشاءاللہ دیکھو کیسا ہینڈسم. میں نے کہا حضرت آپ ہینڈسم کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بیماری آئی نا، بیماری میں انسان کا جسم گھلتا ہے کہ نہیں گھلتا، تو میں نے کہا آپ کے پاس گھلنے کا آپشن رہا نہیں ہے. میں نے کہا ہم تو بیمار ہوئے تو تھوڑا بہت فیٹ پہلے وہ مقابلہ کرے گا، اس کے بعد ہمارے باڈی پہ آئے گا وہ نا. آپ کے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے مزید، آپ کا تو سارا بیلنس ختم ہو چکا ہے. جتنا بیلنس آپ کے پاس ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے ہے، تو بیماری کا مقابلہ کیسے کرو گے آپ؟ تو اتنے پاگل ہوئے ہوئے یار لوگ فٹنس کے چکر میں کہ کچھ زیادہ ہی ضرورت سے جو ہے. ابھی ایک تو باڈی بلڈروں کا انتقال ہوا نا، ان کی باڈی میں فیٹ ختم ہو گیا تھا، انہوں نے اتنے ماس واس مقابلہ جیت کے آئے اور شام کو سوئے ہیں، صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. ایسا دنیا سے گئے ہیں وہ، کیونکہ بچا ہی کچھ نہیں اندر نا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو باڈی میں بنائی ہے، تو صرف دیکھنے میں اچھا لگوں اس چکر میں اتنا زیادہ آدمی فری نہ کرا لے صحت کو کہ بیماری سے مقابلے کے لیے جو فیٹ چاہیے وہ بھی ختم ہو جائے. خیر، تو تعلیم کی بات کر کے بس بات مکمل کرتا ہوں. ایک تو یہ مائیں بچوں کو نا دودھ سے پیٹ بھر دیتی ہیں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، کھانا نہیں کھاتے. تو ٹھوس غذا سے بچے کی، دیکھو آپ پالتے ہو نا بکرے، دانا کھلاتے ہو ایسے مسٹنڈے ہو جاتے ہیں. اگر سارا دن دودھ پلاتے رہو تو ہوں گے مسٹنڈے؟ نہیں ہوں گے نا. تو ہمیں بھی دودھ پینا چاہیے، لیکن اناج ہم بالکل چھوڑ دیں اور ختم ہی کر دیں اس کو اپنی زندگی سے تو یہ بھی نقصان دہ. اور دودھ ہی پہ سیٹ ہو جائیں یہ بھی کیا ہے، یعنی دودھ پہ سیٹ ہو جائے یہ بھی نقصان دہ، اور دودھ کو بالکل زندگی سے نکال دیں تو بھی دودھ کے جو فائدے ہیں اس میں وہ حاصل نہیں ہوں گے. تو ایجوکیشن میں کیا ہے کہ اچھے اسکول اور گندے اسکول دونوں کیا ہیں، سیم ہے. ہاں ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو خراب اسکول ہوتے ہیں اس میں بچوں کا ماحول جو ملتا ہے نا وہ بڑا خراب ملتا ہے، وہ بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھے ہائی لیول اسکولوں میں اگر وہ اسلامی ٹچ ہے اس میں تو اتنا خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر اسلامی ٹچ نہیں ہے تو پھر ایسا خراب ہوگا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے بچے کی خرابی، پھر وہ تہذیب یافتہ بدماش بنے گا. دیکھو گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہاں پر 2 نمبر بچے بھی بہت ہوتے ہیں. وہ 2 نمبری ان کی کیا ہوتی ہے، گالیاں والیاں دینا آپ کا بچہ بہترین طریقے سے سیکھ لے گا، اور بنٹے ونٹے کھیلنا سیکھ لے گا، اوٹ پٹانگ باتیں سیکھ لے گا، یہ ہوگا وہاں پہ. لیکن جو ہائی لیول کے اسکول ہیں نا 50-50 ہزار جہاں آپ کے بچے فیسیں دے رہے ہیں، وہاں گالیاں نہیں ہیں. گالی بھی دے گا تو انگلش میں دے گا، وہ آپ کو اچھا لگے گا. آپ کہو گے ایک دفعہ بیٹا دوبارہ ریپیٹ کرو یہ جملہ، وہ انگلش میں دے گا گالیاں، بڑا ایٹیٹیوڈ، لیکن وہ انگلش میں بگڑے گا. پھر وہ سمجھ رہے ہو، اس کی گرل فرینڈ ہوگی، آپ جب اس کو بلائیں گے بیٹا پانی پلا دو، وہ کہے گا ڈیڈی پاپا، جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسرے سے، یہ انگلش میں کہے گا. وہ میں تو دیسی آدمی ہوں اتنا اچھا نہیں کہہ سکتا میں، وہ انگلش میں کہے گا ڈیڈی جو کام انسان خود کر سکتا ہے ہمارے ٹیچر نے بتایا وہ انسان کو خود کرنا چاہیے، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کائنڈلی آپ خود اٹھ کے پی لیں، ڈیڈی آئی ایم ویری بیزی. کائنڈلی لگائے گا، کائنڈلی بھی لگائے گا، پلیز بھی لگائے گا، اور آخر میں کہے گا تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا. غریب کا بچہ یہ جملے نہیں کہے گا، وہ زیادہ زیادہ یہ کرے گا کہ جی وہ ایک دفعہ منع کر دے گا، آپ ایک تھپڑ لگائیں گے جا کے لے آئے گا. اس کو تھپڑ بھی نہیں لگا سکتے آپ،
یہ جو 50,000 فیس دے کے جس بچے کو پڑھا رہے ہیں اس کو آپ نے تھپڑ لگایا, یہ سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے بھائی, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ڈیڈی آپ کو اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے تھا بچپن میں, آپ کہاں سے پڑھ کر آئے؟ وہ آپ کا باپ بن کے آپ کو انگلش میں سمجھائے گا, بدتمیزی نہیں کرے گا, ایٹیٹیوڈ اس کا بہت ٹائٹ ہوگا. لیکن آپ مجھے بتاؤ, اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا, زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا نا ابھی 1-2 نسلوں کے بعد, ابھی تو وہ نسلیں خراب ہونا شروع ہو رہی ہیں. جیسے ہی آپ ہوں گے 60 سال کے, ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی, وہ ایک ایمبولینس بلائے گا, ڈیڈی آپ کے لیے اولڈ ہاؤس بہترین, میں نے بہت اچھا اولڈ ہاؤس دیکھا ہے آپ کے لیے, کائنڈلی آپ وہاں تشریف لے جائیں. کائنڈلی یہاں بھی لگائے گا. غریب دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتا ہے, یہ بڑی تمیز. نہیں نکلو گے تو پولیس کو بلائے گا, وہ اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. یہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہر کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بدتمیز نہیں ہے. تو اپنے اوپر خود ہی آپ نے بولے ایک مصیبت مسلط کی ہوئی ہے بھائی, تو مت پڑھاؤ یار. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں اسکولوں میں بھیجو ہی نہیں بچوں کو, ہوم اسکول. دیکھو بھاولپور یونیورسٹی کتنی اچھی یونیورسٹی ثابت ہوئی نا ہماری قوم کے فیوچر کے لیے, بچیوں کے لیے. تو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے لڑکیوں میں کہ نمبروں کے چکر میں بھی بیچاریاں بہت کچھ کر لیتی ہیں, اور ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئی ہیں. اگلی نسل تباہی ٹریک پہ چل پڑے خرابی کے, اگلی نسل تو بالکل آزاد ہو جائے گی. اور یہ بات یاد رکھو کہ غریب آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو وہ زیادہ اوور ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جب بے حیائی آئے گی نا تو ہم گوروں سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے, سمجھتے ہو؟ آپ کو پتا ہے نا, یہاں سے جب لوگ یورپ میں جاتے ہیں تو ٹرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں, تو 6 مہینے تو وہ گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان کا. انگریز بھی کہتا ہے یار اتنے تو ٹھرکی ہم بھی نہیں ہیں جتنے یہ ہیں, وہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ, جو ٹھرکی ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا نا. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس نے وہ بہیائی, وہ نائٹ کلب اور وہ شراب کباب دیکھا نہیں ہے جو وہاں ہے. تو یہ جب تھوڑا سا ان کو آزادی ملتی ہے تو یہ سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. تو یہ ان سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے, یہ وہ چھچور پنے پر آئیں گے جو گورا جس کا تصور نہیں کر سکتا, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ان کو بچاؤ میرے بھائی, ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اپنے ٹیوٹر, میں نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر لگوایا ہوا ہے, 2-3 سال سے تو اسکول نہیں جا رہے. کچھ بچے جا رہے ہیں جو قریب میں ایک اسلامی اسکول ہے, باقی 2-3 اور وہ زیادہ اچھا پڑھ لیے, اب تھوڑا اوپر کی کلاسوں میں آ رہے ہیں. تو جس اسکول میں بھی لے کے جاؤ وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہترین ہے, یہ کہاں سے پڑھا انہوں نے. تو اس لیے کہ اپنا بھانجا ہی ہمارا, اس کو ہم نے گھر میں لگا دیا ٹیوشن میں. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کو اچھی فیس دے دیں گے, آپ ذرا پڑھا لو. تو اچھا پڑھایا اس نے الحمدللہ, کم ٹائم میں زیادہ اچھا ریزلٹ ہے. وہ اخلاق بھی نہیں تباہ ہوتے جو باہر. بعض دفعہ اسکول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو اس کے کلاس فیلو ہیں وہ تھوڑی اچھے ہوتے ہیں, یا تو اور زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بچیوں کو پتہ ہے ابھی یونیورسٹیوں میں, کالجز میں کیا باتیں ہوتی ہیں, شادی بیاہ کو ایک مذاق بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچیاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک اچھی سائنٹسٹ بنو, اچھی ڈاکٹر بنو, اس میں تمہارے لیے فخر ہے. اچھی بیوی یہ ایک مزاحیہ بات ہے, یہ کیا ہے ایک مذاق کے طور پر کہ تم اچھی ہاؤس وائف بنو گی. تو وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میرا مذاق اڑا رہی ہے. جو اس کی نیچر ہے اس کو کیا بنا دیا, مذاق. تو وہ کیا حال ہوگا پھر, آپ خود دیکھیں نا. سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ایک آدمی کی جب شادی ہوگی اس کو اچھی بیوی نہیں ملے گی جو اس کی خدمت کرے, اس کو سکون دے. اس کو ایک اچھی سائنٹسٹ ملے گی, ایک اچھی ڈاکٹر ملے گی, تو گھر چل سکے گا؟ وہ تو ڈپریشن میں جائے گا نا. وہ کہے گا ڈاکٹر کے کلینک کیا کم ہے کیا مارکیٹ میں؟ مجھے تو گھر میں جو میں نے نکاح کیا ہے تو مجھے اچھی بیوی چاہیے تھی. تو تبھی طلاقوں کا ریشو بڑھے گا, اور بڑھ چکا ہے. دنادن طلاقیں تو ایسی ٹھک 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 کر کے ہو رہی ہیں. آدمی حیران ہے یار یہ شادی کرتے کیوں جب تم نے اگلے دن چھوڑ دینا ہوتا ہے اس کو. تو سارا سیٹ اپ کی واٹ لگ رہی ہے. اب گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے 2 طریقوں سے. موضوع چل پڑا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کروں. 2 طریقوں سے نظام تبدیل ہوگا تو یہ سب سیٹ ہوگا نا. ارے بھائی نظام تبدیل ہوگا تو یہ سب سیٹ ہوگا نا. اب بعض لوگ یوٹیوب پہ علماء کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس میں لگے ہوئے ہیں, نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, یہ بس ذاتی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں. جیسے تبلیغ والے بندے کو 40 دن لگا کے انسان کا بچہ بنا کے چرس ورس چھڑوا دیں گے, داڑھی رکھوا دیں گے, نمازی بنا دیں گے, تھوڑا تمیز سکھا کے چل بھائی پتلی گلی سے نکل. تو تزکیہ نفس ہو گیا نا. تزکیہ کہتے ہیں اپنی اصلاح. تو نظام کی تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں جو لوگ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا, میجورٹی, ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی پیکج نہیں ہے تبدیلی کا. وہ ایک بند گلی میں لا کے چھوڑ رہے ہیں آپ کو. ان میں میجورٹی ایسی ہے جو آپ کو علماء سے کٹا دے گی, اور خود ان کے پاس اپنا کوئی پیکج ہے نہیں. میں بھی ایک سیاسی لیڈر کی تقریر سن رہا تھا, صبح کی بات ہے,
جو بہت پرانی تقریر 20-25 سال پرانی اور گورنمنٹ کے خلاف بہت زیادہ تقریر کر رہے تھے. وہ اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے, فوج ایسی ہے, حکومت ایسی ہے, پاکستان ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے, لو زندہ آباد نعرے لگا رہے ہیں کہ یار یہ بندہ حق بولتا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ میں نیچے کمنٹس کروں, اب کیے نہیں میں نے کیونکہ تو میری آئی ڈی شو ہو جائے گی, لوگ سمجھ جائیں گے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں. لیکن میں نے کہا اس پہ میں بات ضرور کروں گا کیونکہ یہ منجن آج بھی بہت بکتا ہے, فلانا بھی ایسا تو ڈمکانا بھی ایسا تو فلانا بھی ایسا تو یہ بھی ایسا. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہے یہ حق پرست آدمی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ حکمرانوں کے خلاف بولتا ہے. بھئی سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے یہ بول کے کر کیا لیا, آپ کیا ہیں, آپ کے پاس کون سا پیکیج ہے قوم کی اصلاح کا. تو جس سیاسی لیڈر کا ماضی میں وہ تقریر چل رہی تھی نا, لوگ کہہ رہے تھے یہ دیکھو فوج کے خلاف بھی, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی, اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف بھی, اور فلاں کے خلاف بھی, ڈمکانا زبردست. سب سے بڑا کرپٹ وہی نکلا بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ تو ایسا کرپٹ نکلا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اب سارے لوگ اب آج اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ 2 نمبر آدمی, اور وہی 20-25 سال پہلے اس کو کیا کہہ رہے تھے, بولو 1 نمبر. تو کسی کی مخالفت بلائے مخالفت سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہیں انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس قبضے سے نکالنے کا؟ ایسا تو نہ ہو کہ آپ بھی وہی ہو جاؤ تھوڑے دنوں میں, آپ بھی پتہ چلا کہ جو وہ تھے آپ اس سے بھی بڑے نکلے آگے جا کے. تو ہر وہ شخص جو منجن بیچ رہا ہے نا لوگوں کی مخالفت کا, اس کے گرد اکٹھے نہ ہو جایا کریں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو کہیں زلزلہ آیا, بڑے مسائل ہیں, ایک بندہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے آپ کے سامنے, زلزلہ آیا اور کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا, او ہو زلزلہ آیا اور کوئی ان کو, قوم میں سیلاب آیا کوئی پوچھ نہیں رہا, رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے. آپ نے کیا کیا, آپ نے بولا یہ ہے اصل مظلوموں کی آواز اٹھانے والا. آپ نے دبا کے پیسے دینا اس کو شروع کر دیے. یہ تحقیق نہیں کی کہ اس کے پاس پیکج کیا ہے, اس کا کوئی ٹرسٹ ہے, کوئی فاؤنڈیشن ہے جو یہ زلزلہ والوں کی ان سے اچھی مدد کر سکتا ہے, سیلاب والوں کی ان لوگوں سے زیادہ اچھی مدد کر سکتا ہے, اور اس کا ماضی کیا ہے, کیا اس سے پہلے کبھی کیے اس نے. لیکن وہ رو رہا ہے, او مجھے ترس آ رہا ہے, ویڈیو دکھا دکھا کے نا زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کے, آئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ ہمارے بیوقوف کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ہے, لا کے کروڑوں روپے اس کو پکڑا دیتے ہیں, اس کے بعد وہ بورے میں پیسے رکھ کے مارکیٹ سے شارٹ. پھر جتنی پہلے والوں کو گالیاں مل رہی تھی اس سے ڈبل گالیاں کس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کو. وہی کام ہمارے ان اسکالرز کے ساتھ اور ان اسپیکر کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کام جو فراڈ اس نے کیا آپ کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت اہم بات ہے یہ, اس کو سمجھیں اچھی طرح. اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں ہمارے. کسی کی مخالفت برائے مخالفت کر لینا یہ کوئی حق بیانی نہیں ہے. آپ کے پاس اس سے ہٹا کے آپ کے پاس کیا پیکج ہے جو آپ لوگوں کو دو گے؟ وہاں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ بتاؤ نا اب کیا کریں ہم. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, باطل فرقے کے لوگ بار بار آ کے کہتے ہیں یہ سنی مذہب میں یہ اعتراض ہے, فلانے میں یہ اعتراض ہے, مان لیا یہ اعتراض ہے, تو اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں, آپ کے مسلک میں آ جائیں. تو آپ پہ تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات ہیں, کیا خیال ہے؟ دیکھو عیسائی کہتے ہیں اسلام پہ کچھ اعتراضات بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں رکھی, 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی, 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا آپ نے, ہے بھائی, اور اسلام میں عورت کی وراثت آدھی ہے, مرد کی دگنی ہے, یہ عورت پہ ظلم ہے. اسلام میں قرآن اجازت دیتا ہے ایک خاص ضرورت کے موقع پر بیوی کو جو ہے نا آپ اس پہ ہاتھ اٹھا, جائز نہیں ہے اٹھانا ہاتھ بلا وجہ. مثال دے رہا ہوں, وہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مرد بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, وہ پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو قرآن نے بیان کیا. تو یہ دیکھو اسلام یہ کر رہا ہے, اسلام وہ کر رہا ہے. آپ ایک دم جذبات میں آ گئے, بے اسلام تو اتنا غلط, او ہو 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دے رہا ہے, یاشیوں کی عورت کو ایک ہی میاں رکھے گی, مرد 4 کرے گا, او ہو. تو بالکل آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس عیسائی سے بولے مان لیا اسلام غلط ہے بھائی, یہ ساری چیزیں, تو میں کیا کروں اب بتا, اسلام چھوڑ دوں؟ یہ سیدھا سیدھا یہ جواب دیا کرو, چھوڑ دوں اسلام؟ تو تیرے پاس کوئی سسٹم ہے تو بتا دے بھائی, میں اس میں آ جاتا ہوں. لا کی کوئی کتاب بتاؤ جو آسمانی مذہب ہو, جس اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے, ہمیں ہر چیز کی گائیڈنس مل جاتی ہے. ہمیں یہاں یہ مل جاتا ہے بیٹے کو دگنا دینا ہے, بیٹی کو آدھا دینا ہے. تمہارے یہاں کیا ہے, بیٹی کو کتنا دینا ہے؟ تم بتاؤ نا. تمہارے یہاں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹی کو دینا بھی ہے کہ نہیں دینا. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. تم بتاؤ نا بیٹے کو کتنا دینا ہے وراثت میں, بیٹی کو کتنا دینا ہے. تو وہ لا بیان کرے گا امریکہ کا, آسٹریلیا کا, جاپان کا, سویڈن کا. وہ بھائی ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں تو ایک مذہب کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کی طرف آؤں گا. لا کی جہاں تک بات ہے تو میں پاکستان میں پیدا ہوا نا, پاکستانی لا کو فالو کروں گا میں. مذہب اگر عیسائیت اور اسلام کو آپ کمپیئر کرتے ہو, آپ بولو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, تو آپ بتاؤ کہ عیسائیت میں کیا ہے پھر. تو آپ کوئی مرتب قانون دے دو نا مجھے, A to Z, جس میں تمام احکام ہوں. وہ عیسائیوں کے پاس
نہیں ہے تو آپ کو مجھے بند گلی میں لا کے چھوڑ دو گے بھائی، تم یہاں سے ہٹا کے میں بند گلی میں آ جاؤں گا. تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یہ تو ہے نا کہ بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی، تمہارے پاس تو آدھی بھی نہیں ہے. تم تو امریکہ لا کو فالو کرتے ہو. عیسائیت میں کیا ہے؟ تھوڑی کسی کو پتا ہے کیا ہے جائیداد کس کو ملے گی، کوئی بتا سکتا ہے؟ وراثت کس کو ملے گی کوئی بتا سکتا ہے؟ نکاح طلاق کے حکام کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اعتراضات برائے اعتراضات تو کرتے رہو بیٹھ کے. کوئی یہودی ہم پہ اعتراض کرے اسلام میں یہ دہشت گردی تلوار اور وغیرہ وغیرہ، بھائی مان لیا اسلام غلط ہے، تو اب آپ بتاؤ کیا کریں؟ ہم اسلام کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ آپ کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے اور اسلام بھی چھوڑ چکے، تو سوائے الہاد کے اب کوئی آپشن بچ، پھر تو ایتھیسٹ ہو جائیں گے ہم. اور ایتھیسٹ وہ تو بہت ہی خطرناک وادی ہے، کیونکہ پھر تو صحیح اور غلط کا کوئی کرائٹیریا آپ کے پاس بچتا ہی نہیں ہے. ایتھیسٹ تو کہتا ہے وراثت 1% بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو رشتے بنے ہیں ماں باپ کے تو نیچرل ہیں، یہ تو جیسے گدے گھوڑے کے ہوتے ہیں انسانوں کو بھی ہو گئے. اس کے ہاں تو حقوق کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اسی سے خوب ایک اور بات سمجھ لو. آج جو اعتراضات کرتے ہیں نا ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، چاروں فقہ پہ، ان میں یہ مسئلہ فلان کتاب میں یہ غلط مسئلہ، آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں چاروں کو. چلو بھائی چھوڑ دیتا ہوں. آپ کے پاس کوئی قانون مرتب ہے تو بتا دو، اس کو فالو کر لوں گا. تو ان کے پاس بھی کوئی مرتب قانون کوئی ہے ہی نہیں. وہ فوراً جواب میں کہیں گے قانون کیا؟ ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے وجود میں آ گیا تھا، قرآن حدیث. تو ابے اس قرآن و حدیث سے کسی نے مسائل ریٹن فارم میں لکھے تو ہوں گے نا. یہ اب تک امت ایسی بانٹ چلی آ رہی ہے، جو اسلامی حکومتیں خلافتیں چلی ہیں 1200 سال 1300 سال اسلامی خلافتیں چلی ہیں، وہ کیا ریٹن لا کے بغیر چلی ہیں؟ یا جج کو اختیار تھا کہ بخاری مسلم میں دیکھ کے جب بھی کوئی کسی کے پاس کیس آتا ہے بخاری مسلم کی اسٹڈی کر کے اس کا فیصلہ حل کرتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی عدالت اس طرح چل سکتی ہے؟ ہمیشہ ریٹن میں ایک چیز ہوتی ہے بھائی، قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ایک لا ریٹن فارم میں آ گیا. آپ جج کو دیکھو نا، جیسے ہی وکلا اور ججز آپس میں بحث کرتے ہیں تو جج فوراً، وکیل کیا کہتا ہے؟ فلاں کتاب قانون کی فلاں کتاب میں فلاں شقی ہے، تو وہ متن پڑھتا ہے. جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، نہ سپریم کورٹ کے پاس، کہ وہ ہر مسئلے میں نئے سرے سے تحقیقات کر رہے ہوں. تو جب قرآن و سنت دنیا میں آیا، اس کے بعد جب اسلامی حکومتیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، تو اس دور کے فقہاء نے، محدثین نے مل جل کے قرآن اور سنت سے جو مسائل تھے نا لا، اس کو ریٹن فارم میں لکھ لیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عوام کے لیے ایک چیز ریٹن فارم میں آ گئی. اب آپ نے وضو کے مسائل دیکھنے ہیں، اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. نماز کے مسائل دیکھنے، اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. وراثت کے مسائل دیکھنے، اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. تو یہ چاروں ائمہ نے یہ کام کیا، ان کا قانون مرتب ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. ان میں بہت سی چیزوں میں اتفاق ہو گیا، کچھ چیزوں میں اختلاف ہو گیا، لیکن ریٹن میں ایک چیز آ گئی. اور ایسی ریٹن میں آئی ہے کہ صدیوں لوگ اس کو فالو کرتے رہے ہیں، صدیوں تک. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے تو آپ صحیح لے آؤ مارکیٹ. آپ کہہ رہے ہو میں صحیح ہوں، میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں، تو بھائی آپ جو بات کر رہے ہو وہ الگ ہے، وہ والا کیا کر رہا ہے؟ وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الگ ہے. وہ والا کر رہا ہے الگ ہے. تو آپ مل جل کے قرآن حدیث کی روشنی میں اتفاق رائے سے ایک لا مرتب کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا جواب یہ ہوگا اب یہ پاسبل نہیں، اتفاق ہوگا ہی نہیں. میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں، ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں، وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں. لیکن ایک میرا بڑا اہم